ان فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے اندر اس اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کرنے والے کا پورا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر اس منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے، خدا کی قسم فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے اندر اس کا حصہ ہے۔ مرنے کے بعد میرے گریبان پکڑ لینا، خدا کی قسم اس کا پورا حصہ ہے اس کا انسان کا جو اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے اندر، پورا حصہ ہے اس انسان کا۔ جب تجھے پتا ہے سارا اس کا بینیفٹ ان لوگوں کو جاتا ہے تو کیوں خریدتا ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر فلسطین کے تعلق سے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے تعلق سے، ہر انسان ان حالات سے واقف ہے۔ کسی کی نظر ایسی نہیں ہے کہ جن کے سامنے فلسطینیوں کے حالات نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کے سامنے یہ منظر نہ ہو، فلسطینیوں کی لاشیں اس طریقے پر آسمان میں اڑ رہی ہیں اور زمین پر آ کر گر رہی ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو اس حالات سے واقف نہ ہو۔ آج تک تاریخ میں شاید اس طریقے پر ظلم جو ہوا ہے، کہیں کسی تاریخ میں اس طریقے پر ظلم نہیں ملتا۔ جس طریقے پر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس طریقے پر ظلم و ستم آج تک کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ نہ بوڑھوں کو چھوڑا ہے، نہ جوانوں کو چھوڑا ہے، نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ بوڑھی عورتوں کو چھوڑا، نہ جوان عورتوں کو چھوڑا، نہ بچے بچیوں کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، کسی ہسپتال کی حفاظت نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کے گھر بھی محفوظ نہ رہ سکے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن پھر بھی 57 ملک ہیں تقریباً دنیا کے اندر، اس وقت کے اندر تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور یہ یہودی کتنے ہیں؟ تقریباً 1 کروڑ ہیں۔ 2.25 ارب کے سامنے 1 کروڑ کی کیا کنڈیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 57 ملک جہاں پر مسلمان حکومتیں ہیں، سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں۔ صرف مذمتی بیان کر دینا میرے محترم بزرگوں کافی نہیں ہے، صرف مذمتی بیان کر دینا کافی نہیں ہے۔ اپنے سے جو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہماری بزدلی ہے، یہ ان مسلمان حکومتوں کی بزدلی ہے کہ ان کے لیے صرف بیان کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ یہ بزدلی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ کہیں کس چیز کے بعد کس چیز کے لیے اور کس دن کے لیے ان عرب ملکوں نے، ان مسلمان حکومتوں کے پاس جو فوج ہے، کس دن کے لیے تم نے فوجوں کو اپنے پاس جمع کر رکھا ہے؟ کس دن کے لیے تم نے اپنے ہتھیاروں کو اکٹھا کر رکھا ہے؟ کب وہ کام آئیں گے؟ میرے محترم بزرگوں، علماء نے لکھا ہے اگر ایک مسلمان عورت بھی، ایک مسلمان مرد بھی قید کر لیا جائے گا تو پورے ملک پہ ذمہ داری ہے کہ ان سے جہاد کریں گے۔ اب جب تک اس مسلمان کو چھڑا نہ لیں کوئی چین سے بیٹھنے کا نہیں۔ اور آج میرے محترم بزرگوں کس قدر تقریباً 55,000 نابالغ بچے اور بچیاں ان لوگوں نے شہید کر دی۔ ایک ایک عورت 7 جنازوں پر کھڑی ہے۔ بھائی کا جنازہ رکھا اس کے سامنے، بہن کا جنازہ رکھا، بیٹے کا رکھا، باپ کا رکھا، شوہر کا رکھا۔ جس کے اوپر گزرتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ کسی کا جوان بچہ مر جائے کیسا انسان بے چین ہو جاتا ہے، لیکن وہ مائیں پھر بھی کہہ رہی ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کیا کر لیا؟ تو نے ہمارے کو جنت نصیب فرما دی۔ یہ تو شہادت ہے، وہ پھر بھی خوش ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے محترم بزرگوں بچپن سے ان کی گھٹی کے اندر پلایا جاتا ہے، بچپن سے گھٹی کے اندر پلایا جاتا ہے کہ ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کافروں کے دل کے اندر خدا کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا خوف ہے۔ کہ اتنا مسلمان سے نہیں ڈرتا جتنا یہود النصارہ اور کفار، جتنا اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا اتنا مسلمان سے ڈرتا ہے۔
یہ قرآن شریف کی صاف آیت ہے، جب بھی وار کرے گا پیچھے سے کرے گا، آمنے سامنے کی لڑائی لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے سے بڑا آرمی وین کھڑا ہے، انہوں نے بندوق لے رکھی ہے، چھوٹا سا بچہ گلیل سے اس کو مار رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے بہادری، یہ ان کی گھٹی کے اندر بھرا ہوا ہے، ان کی نسلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ آج ہم لوگوں نے تو بس اپنی جان کی حفاظت کے اندر لگ گئے، بس میری جان بچ جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اتنے سارے ہونے کے باوجود بھی سب کے سب بیکار۔ اپنی جان، جب تک اپنی جان کی پرواہ کرتے رہیں گے تب تک میرے محترم بزرگوں جیت نہیں سکتے۔ یہ لوگ پیچھے سے وار کیوں کرتے ہیں؟ انہیں اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، یہ سامنے سے وار نہیں کرتے۔ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کا حال میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ خندق کے موقع پر عمرو بن عبد ود، یہ ایک ظالم تھا، میدان کے اندر آیا، بہت لمبا چوڑا بہادر تھا۔ اس نے کہا کہ آؤ، کون ہے مسلمانوں میں ایسا جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اس سے میں لڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، یہ عمرو ابن عبد ود ہے، کہا کہ بہت بہادر ہے، اس سے لڑنا ہر کسی کے بس کی بات، آپ بیٹھ جاؤ، کوئی اور کھڑا ہوگا۔ پورا ہتھیاروں کے اندر پورا لیس تھا، سارے میں ہتھیار بھرے ہوئے تھے اور زرائیں وغیرہ ہم نے پہن رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تلوار تھی اور ایک ٹوپی تھی لوہے کی، بس یہ دو چیز تھی میرے محترم بزرگوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ جو کافر کے ہاتھ سے مرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، کیا تم جنت کے اندر نہیں جانا چاہتے؟ آؤ، مسلمانوں میں کون مرد کا بچہ ہے، کون مسلمانوں میں ایسا ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ حضور آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے پھر بٹھا دیا، آپ نے کہا کہ عمرو ابن عبد ود ہے، اب بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس سے مقابلہ کروں۔ میرے محترم بزرگوں، وہ پورا ہتھیار کے اندر لیس ہے، ساری سہولتیں اس کے پاس ہیں، بچاؤ کے ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس صرف ایک ٹوپی اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب یہ آدمی تکبر کے اندر آ گیا ہے، اب انشاءاللہ اس کو میں گرا دوں گا۔ یہ میدان کے اندر گئے، جانے کے بعد کہا، اس نے کہا عمرو ابن عبد ود نے کہا کہ تم کون ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں علی ہوں۔ کہ کہا کہ میں تجھے کیا کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں تجھے دو چیزوں کی دعوت دیتا ہوں، یا تو ایمان لے آ، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، یا پھر مجھ سے مقابلہ کر۔ اس نے کہا کہ دیکھ، ایمان تو میں نہیں لاؤں گا، لیکن میں تجھ سے مقابلہ کیسے کروں؟ تم تو بہت چھوٹے ہو، کیسے مقابلہ کروں؟ کسی اور کو بھیجو۔ کہا کہ آؤ مقابلے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ اس نے عمرو ابن عبد ود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، ان کے سر پر وار کیا، ان کی سر کی ٹوپی جو تھی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن الحمدللہ سر محفوظ رہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر میرے محترم بزرگ کو وار کیا، اس کا کندھا خالی تھا، کندھے پر زرہ نہیں تھی، کندھے پر وار کیا، کندھے سے لے کر پسلیوں تک وہ وار چیرتا چلا گیا اور اس کے دو ہو گئے اور وہ زمین پر گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کے اندر نعرہ تکبیر لگایا، کہا دیکھو، خوشی ہوئی کہ دیکھو جس کو تم بڑا بہادر مانتے تھے، آج میں نے اس کو گرا دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ جنگیں جو ہوتی ہیں، یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ اسلحہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ تو ایمان کی طاقت کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ قد و قامت میں ان سے بڑا تھا، ڈیل ڈول میں ان سے بڑا تھا، ہتھیار بھی اس کے اوپر زیادہ تھے، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ ہار گیا۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارا ایمانی جذبہ بالکل ختم ہو چکا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمانی جذبہ ختم ہو چکا۔ جب انہوں نے اس کو مارا اور وہ اپنی آخری سانس لے رہا تھا، جب اس کا کام تمام ہوا، اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی کپڑے بھی اتار لیتے۔ کہا کہ میں اس کے کپڑے اتار رہا تھا، لیکن کپڑے اتارتے ہوئے اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ چھوڑ، میں اس کے کپڑے وہیں پر چھوڑ کر اپنا آ گیا۔ ادھر میرے محترم بزرگوں، صحابہ 313 ہیں، کفار 1000 ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ پھر بھی ہار گئے، پھر بھی ہار گئے۔ 313 اور کہاں 1000، اور 313 پر ہتھیار بھی پورے نہیں، ان 1000 پر ہتھیار بھی، سب کچھ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، پھر بھی بھاگ رہے ہیں۔
کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اپنی جان ادھر انہیں اپنی جان کی پرواہ ہے کہ میری جان بچ جائے، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، ان کے سامنے جنت ہے، ان کے سامنے جنت ہے کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ مسلمان تو مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے، ہمارا تو ہدف ہی یہ ہے، ان کا ہدف یہ ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے ہمیں تو جلا دیا جائے گا، راکھ ہماری اڑا دی جائے گی، ہمیں حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن ہمارا تو ہدف ہی یہ ہے، مسلمان تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ہمارا حال کیا ہو چکا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بھائی مسلمان حکومتیں ہیں وہ فلسطین کی مدد کریں گی، لیکن ہم تو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہم کیا کریں ان کے لیے؟ ہم ان کے لیے کیا کریں؟ ہماری اللہ معاف کرے، بری لگے تو معاف کرنا، اتنی غیرت مر چکی ہے، اتنی غیرت مر چکی ہے کہ تھمس اپ کی بوتل تک بند نہیں ہوگی۔ بنا پیے چین نہیں لگتا اس کو، کیا منہ دکھائے گا مرنے کے بعد مسلمان؟ اگر ہم سے کم سے کچھ نہیں ہو رہا، کم سے کم جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان کو تو کم سے کم بائیک آؤٹ کر دیں۔ اسرائیلی جو پروڈکٹ ہیں سب کو پتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب سوشل میڈیا چلاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا ہے نہیں ہے، نہ ہو تو معلوم کریں، نیٹ پہ سرچ کریں، کم سے کم اس کو تو ہم بند کر دیں۔ ایک یہ تھمس اپ کا پینے والا اسرائیل کو ایک گولی خرید کے دے رہا ہے، اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے؟ کھانے کے بعد اسے وہی چاہیے، اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں کھانا ہضم کرنے کے، اور دوسری بات اتنا کھاتے کیوں ہیں؟ اس سے ہضم نہیں ہو رہا، کھا کیوں رہا ہے؟ کبھی انسان نے اچانک میں کھانا اچھا تھا، انسان نے بہت سارا کھا لیا، ہضم کرنے کی اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے ذریعے ہیں، کیا ہم مرنے کے بعد منہ دکھائیں گے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اللہ رب العزت جب کل جنگ ہو، ایک دشمن میرے پر اتنا زور سے حملہ کرے اور میں شہید ہو جاؤں، میرے خون کے فوارے چھٹ جائیں اور میرے ناک کان میرے اعضاء کاٹ لی جائیں۔ ایسے ہی ہوا، مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، ایک کافر نے ان پر ایسے ہی حملہ کیا، جب وہ شہید ہو گئے، ان کے اعضاء کاٹ لیے گئے، کہا کہ اللہ رب العزت جب میں تیرے سامنے پیش آؤں گا، میں تیرے سامنے آؤں گا، حاضر ہوں گا، تو مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کر کر آیا ہے، میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ میں اپنے ہاتھ اعضاء اپنے کٹے ہوئے تیرے سامنے پیش کروں گا کہ میں نے تیرے دین کی خاطر یہ کیا ہے۔ ہم سے اللہ رب العزت جب پوچھیں گے کہ دین کی خاطر کیا کیا ہے، بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ ان فلسطینی بچوں کو مارنے والا یہ اسرائیلی پروڈکٹ استعمال جو کر رہا ہے نا، اس کا پورا حصہ ہے ان بچوں کو مارنے کے اندر، ان فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے اندر اس اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کرنے والے کا پورا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر اس منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے، خدا کی قسم فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے اندر اس کا حصہ ہے۔ مرنے کے بعد میرے گریبان پکڑ لینا، خدا کی قسم اس کا پورا حصہ ہے اس کا، انسان کا جو اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے اندر پورا حصہ ہے اس انسان کا۔ جب تجھے پتا ہے سارا اس کا بینیفٹ ان لوگوں کو جاتا ہے تو کیوں خریدتا ہے؟ مسلمانوں کی دکانوں پر ابھی یہ بکنے بند نہیں ہوئی، کس چیز کا مسلمان رہ گیا اور کس نام کا تو مسلمان رہ گیا؟ آپ دکانوں پہ جا کر دیکھیں، ابھی تو ہم نے بڑے گاتے پھرتے ہیں یہاں صاحب فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ابھی تک تو نے بیچنے بند نہیں کیا، کیا بھوکا مر جائے گا؟ سارے جتنے بھی لوگ مسلمان جتنے بھی سارے کھارے کما رہے ہیں سب اسی چیز کو بیچ کے کھارے کما رہے ہیں۔ کیا اللہ کو کم سے کم اتنا تو منہ دکھا دیں گے مرنے کے بعد کہ اللہ میں نے اس چیز کو بیچا نہیں ہے؟ اللہ کو کم سے کم مرنے کے بعد یہ منہ دکھا دیں گے کہ اللہ میں نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیا؟ انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ کم سے کم میری محترم بزرگوں، جتنے بھی لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، سب سے میری آپ سے میری موت دبانا ہاتھ جوڑ کر میری گزارش یہ ہے، کم سے کم ایک تو فلسطین کے لیے دعائیں کریں، جتنا ہو سکے ان کے لیے کام کریں، اور کم سے کم درجے کی بات یہ محترم بزرگوں یہ ہے کہ اس اسرائیل کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان کو بالکل بائیکاٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون کرے گا؟ بالکل نیت کر، یہ نہیں کرنا ابھی تھوڑا سا ظلم بند ہو گیا پھر دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا،
نہیں توبہ کر لی تو کر لی، بالکل سمجھ لو کہ اپنے اوپر حرام ہے، بالکل اپنے اوپر حرام ہے، کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، فلسطینی مائیں بہنیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں نا برقع پہن کر سوتے ہیں، عبایا پہن کر سوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں ہمارے اوپر بم گرے اور ہمارے جسم ظاہر، جب صبح کو ہمیں نکالا جائے تو لوگوں کی ہمارے جسم کے اوپر نظر پڑ جائے، اس لیے پردے کے اندر سوتی ہیں وہ۔ اور ہماری مسلمان کا حال کیا ہے، وہ اپنی زندہ رہنے کے بعد بھی پردہ کرنے کو تیار نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اپنے گھروں پر جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، ان کے اوپر کنٹرول کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ پاک فلسطین کی خوب حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔